السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، یا ایسے ہی بڑوں سے سن کر اپنے یہاں جیسا ہوتا رہا اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب کہا ہے، تو اس ہدایت کی کتاب میں ہدایت ہونی وہ ضروری ہے، اور ہدایت کو جب تک سمجھیں گے نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو ہدایت سمجھنے کے لیے اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں سے پوچھ لینا۔ اللہ نے کہیں کسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ صرف اور صرف اپنی ہی تابع داری چاہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تابع داری ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت ہے ہی نہیں، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہے صرف اللہ۔ تو اللہ اپنے علاوہ کسی کی حاکمیت قبول کرنے سے ہی منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو اس کی ہدایت کی کتاب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خود ہدایت دینے کے بجائے انسانوں کا محتاج بنا دے، کہ اللہ حکم دے دے اس کی تفصیل غیر اللہ کے کلام سے کی جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے اللہ نے کیوں زور دیا ہے کہ آپ سمجھ کر عمل کریں؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں سے پوچھ کر عمل کر لینا۔ قرآن سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہے، آنکھ بند کر کے کسی کی تقلید کرنے میں نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں تدبر کا حکم کیوں دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے؟ قرآن میں تدبر کیوں ضروری ہے؟ نہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تدبر لازمی ہے، اور اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ یہ ہم قرآن سے ہی جواب اس کا تلاش کرتے ہیں۔ ہم نہاد مسلمان اور ان کے ایسے مترجمین جنہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا سہارا لیا، اس طرح انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ قرآن میں متعدد جگہ اختلاف دکھایا ہے، اور انہی ترجموں کو بنیاد بنا کر ملحدین سوالات اٹھاتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کمال جو ہے، جو آدمی سوچتا ہے سمجھتا ہے اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں ملتا، وہ ملحد بن جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف مترجمین کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن کے اصل الفاظ پر غور کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، تو ہرگز یہ اختلافات آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ایسا کوئی سوال ہوگا ملحدین کا جس کا جواب نہ دیا جا سکے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں۔ تو آئیے دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں وہ القرآن میں تدبر کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ تدبر کا جو اس میں مادہ ہے دبر ہے، ویسے تو دبر یہ پیٹھ کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ کتاب کے ساتھ آئے تو یہاں یہی سوچنے سمجھنے کی بات، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ قرآن کو پیٹھ نہیں دکھاتے، یعنی اس پر غور و فکر کرتے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے تدبر کا مطلب غور و فکر کرنا، سوچنا سمجھنا ہی ہے۔ تو القرآن میں وہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر ہے یہ غیر اللہ کے پاس سے، لَوَجَدُوا، ضرور وہ پائیں گے، فِيهِ، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت اختلاف۔ تو جو اس کا رواں ترجمہ بنا وہ یہی ہے کہ اللہ جھنجھوڑ رہا آپ کو کہ القرآن میں یہ لوگ کیوں نہیں تدبر کرتے ہیں، پس کیوں نہیں یہ لوگ القرآن میں تدبر کرتے ہیں؟ اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہے تو ضرور اس میں بہت اختلاف پائیں گے۔ تو یہ ایک اللہ نے بنیاد بھی آپ کو دیا ہے، ایک دلیل دی ہے کہ دیکھیے قرآن اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس میں کہیں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے مترجمین نے بہت سارے اختلافات دکھائے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو قرآن میں اختلاف بھرا پڑا ہے، اور انہی تراجم کی وجہ سے ملحدین سوال اٹھاتے کہ دیکھو قرآن میں اتنا اختلاف ہے، یہ اللہ کی کتاب ہو نہیں سکتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے بھی جو نام نہاد علماء ہیں وہ اس پر تدبر کرنے کے بجائے، غور و فکر کرنے کے بجائے، پچھلی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور بتائیں کہ بھئی یہ پچھلے والوں کی سمجھ تھی،
انہوں نے غلط سمجھ لیا تھا، آج ہم اسے اس طرح سے سمجھ رہے ہیں، تو بھی بات واضح ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ دین اسلام جو نافذ ہوا، اسلامی قوانین نافذ ہوئے، دنیا بھر میں اسلام کو ایک جلہ ملی اور غالب قوت رہے، دنیا میں حکمراں طبقہ بن کر رہے، تو یہ حکمرانی آپ کی 600-700 سالوں میں کیسے ختم ہو گئی؟ کیونکہ اگر آپ مسلسل قرآن کی اتباع میں لگے رہتے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ کبھی اقتدار سے بے دخل ہوتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ وانتم عالون ان کنتم مومن، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو یہ کب سے ہم قرآن کے مومن نہیں رہے جہاں سے ہمارے ہاتھ سے غلبہ نکل گیا اور مغلوب ہو گیا؟ تو سوچنے کا اگر آپ اپنا زاویہ تبدیل کر لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اگر آپ کا زاویہ اسی پر اٹکا رہا کہ جو سمجھنے کا کام تھا وہ تو پہلے والوں نے کر لیا، اب ہم آنکھ بند کر کے بس اسی کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہمیں غور و فکر کی قطعی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اپنی اصلاح کر سکیں گے؟ کس طرح آپ قرآن میں تدبر کر سکیں گے؟ کیسے آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں گے؟ کس طرح آپ ان غلطیوں سے مبرہ ہو کر واپس غلبے کی طرف آئیں گے؟ تو غلبہ تو اسی وقت ہوگا جب آپ مومن ہوں گے۔ جب تک آپ قرآن کے مومن نہیں بنیں گے، آپ بے شک زبان سے مسلمان کرتے رہیں، اس کا قطعی کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے یہاں نام نہاد مسلمان جو ہیں، مسلمان ہونے کی یہاں پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ جی کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، اور یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، یہ غیر قرآنی لفظ، یہ غیر اللہ کے کلام کے سہارے سے لیا گیا ہے، کہیں ایسا نہیں کہا۔ اچھا مزے کی بات یہ بھی کہ اگر یہ لوگ سایہ اربع یا سایہ ستہ بھی غور سے پڑھتے ہیں، یہ وہاں سے بھی نہیں دکھا سکتے کہ پہلا کلمہ پڑھنا اسلام کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف نام لیتے ہیں۔ کسی نے اگر غور سے پڑھا ہو تو وہ بتا دے کہاں پر ہے، نہ سایہ اربع میں نہ سایہ ستہ میں، کہیں بھی پہلا کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنایا ہوا اور اس کے اوپر چلتے ہیں کہ جی مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اللہ اسی لیے بتا رہا ہے کہ اگر تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم قرآن میں کیوں نہیں سوچتے سمجھتے ہو؟ اگر یہ واقعی غیر اللہ کے پاس سے ہے تو ضرور اس میں بہت اختلافات ہیں، لیکن اس میں اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے پاس سے ہی آئی ہوئی ہے، کسی شخص نے لکھ کر نہیں کہہ دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قول رسول ہے، محمد رسول اللہ نے لکھ دیا، نام اللہ کا لے لیا کہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی، یہ بھی ایک الزام ہے اور اللہ کے اوپر افطرا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ افطر اللہ الکذب، تم اللہ پر بھی جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ تو ہمارے یہاں بڑے دھڑلے سے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ، اللہ کہہ رہا ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ اس نے کہا ہے کہ کوئی حاکم نہیں، صرف اللہ ہے، لیکن مجبوری یہ ہمارے یہاں کہ لوگ اللہ کی حاکمیت کا صرف کہتے ہیں لیکن عملی طور پر عمل نہیں کرتے، اس لیے وہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن پھر اپنے اپنے قوانین لے آتے ہیں، اپنے اپنے آئین لے آتے ہیں اور اس کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، لہذا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ کی کتاب ہونے کی پہلی دلیل ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں آئے گا۔ اگر کسی مترجم نے اختلافی بات لکھا ہے اللہ پر افتراء کر کے، حدیث کے نام پر، سنت کے نام پر ملاوٹ کر کے غیر اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھا ہے اور وہ بات لے کر آیا ہے تو وہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ اس مترجم کی اپنی خواہشات ہے جو اس نے اس کے اندر ڈال دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سے ہی ہدایت لیں، اس کی ہی آیتوں میں تدبر کریں، اسی میں سوچے سمجھیں اور اس سے فیصلہ کریں کہ واقعی اللہ کی بات ہے یا نہیں۔ جب مطمئن ہو جائیں پھر مان لیں، پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کا وعدہ وانتم عالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ تو جب تک آپ قرآن کے مومن رہے، دنیا میں غالب رہے، جیسے ہی آپ قرآن کے مومن نہیں رہے، آپ نے غیر اللہ کے کلام کے سہارے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا تو آپ کے ہاتھ سے اقتدار بھی نکل گیا، آپ با کردار بھی نہ رہے، بد کردار لوگ بن گئے، جاہل قوم ہو گئے، دہشت گرد بن گئے، خوف اور حزن آپ کے یہاں آ گیا، جس کی بات کی وقت تھی، جس کا احترام تھا، جس کا تقدس تھا، جس کے ذریعے امن قائم ہو سکتا وہ سب آپ سے چھن گیا،
وجہ صرف اللہ کے کلام سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کرنا، ملاوٹ کرنا۔ تو آج بھی اگر قرآن پر صحیح سے تدبر کریں، غور کریں، تو یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ مترجم کی غلطی ہے، اس کو درست کر لیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں قطعی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب دوسری جگہ آپ آئیے، سورہ محمد اور اس کی آیت نمبر 24۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ یہ عام روایتی ترجمہ بھی جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ سوچنے سمجھنے والے ہوں، کچھ عقل و شعور کو استعمال کرنے والے ہوں، اندھے مقلد نہ ہوں، باپ دادا کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں، اپنے معاشرے کے، اپنے فقہ کے، اپنے مسلک کے پیروکار نہ ہوں۔ اگر واقعی وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں، اللہ سے ہدایت لینے والے ہیں، تو وہ قرآن میں ذرا سا بھی تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی بات نہ اس میں اختلاف ہے، نہ اس میں جھوٹ ہے، نہ کوئی ایسا حکم ہے جو ناقابل عمل ہو۔ تو یہاں جو اللہ کیا بتا رہا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے ہیں قرآن؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے پلٹنے پر قفل لگا ہے؟ قفل کہتے ہیں تالے کو، جو چابی کے بغیر نہیں کھلتا۔ تو آپ جو غلط عمل کر رہے ہیں اس سے رجوع کر کے، اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر، اپنی اصلاح کر کے صحیح عمل کرنے کی طرف کیوں نہیں پلٹ جاتے ہیں؟ یاد رکھیے قرآن میں قلب، قلوب جہاں بھی استعمال ہوا ہے یہ دل کے لیے نہیں ہوا ہے، پلٹنے کے لیے ہوا ہے۔ قلب کہتے ہیں پلٹنے کو، قلوب جمع کا سیکھا اسی کا، تو دل کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں جھنجھوڑ رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پلٹنے پر کسی نے تالا لگا رکھا ہے؟ پلٹ جاؤ، اپنے عمل کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ تمہیں کس نے روکا کہ تم اللہ کی تابعداری نہیں کرو؟ تم کیوں غیر اللہ کی تابعداری میں لگے ہوئے؟ اللہ نے تمہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو تم یکرس صلاۃ میں کیوں لگ گئے؟ اور تم نے وہ زکوٰۃ کو 2.5% والا کیسے بنا دیا؟ 1% کا تعین کہاں سے کر لیا؟ ہرگز وہ بات نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ کی بات میں قطعی کوئی اختلاف نہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، بات بالکل واضح ہوگی کہ صلاۃ پر آپ کو قائم رہنا ہے اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دینا ہے، کسی 2.5% کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے کہ آپ نے 100 کمایا، اس میں سے آپ ٹیکس کے طور پر 2.5% دے دیں، باقی آپ اپنے خزانے میں جمع کرتے رہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو انہیں رزق دے رکھا ہے وہ اسے کھلا رکھیں۔ پھر یہ بھی کہہ دیے کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے تم سے کیا کھلا رکھیں؟ قل اللہ وفقہ، اللہ کہتا ہے عافیت دینے والے بنو۔ اللہ نے نہیں کہا کہ 2.5% دینا یا 5% یا 20%، بلکہ آپ عافیت دینے والے بنا۔ عافیت آپ کے 100% دینے سے ہو، 50% دینے سے ہو، 10% دینے سے ہو، عافیت دینے والے بنے۔ قبضہ نہ کریں، اللہ نے قبضہ کرنے سے منع کیا ہوا، ملکیت کا دعویٰ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہوا۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے مفت رکھا ہے، اللہ اپنی ہر نعمت کو مفت دیتا ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں طلب کرتا، نہ ڈالر میں، نہ روپے میں، نہ کسی اور کرنسی میں۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کی تابعداری کی جائے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کا معاشرہ اچھا بنے گا، پرامن زندگی گزاریں گے، خوف اور حزن کے بغیر آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ کو قطعی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہی اپنا فائدہ ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ لوگوں تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پلٹنے پر کسی نے تالا لگا رکھا ہے؟ تم پلٹ جاؤ، تم دعویٰ کرو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو، تم اللہ کی کتاب ہدایت قرآن کو ماننے والے ہو، تو اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن کی آیت سے کرو۔ کیوں غیر اللہ کے کلام کے سارے اس کی تصدیق کر کے اس پر عمل کر رہے ہو؟ کیوں مشرکانہ عمل کر رہے ہو؟ غیر اللہ کے کلام سے پاک، اس سے مبرہ خالص اللہ کی بات کو اللہ کے احکامات کے تحت ہی سمجھو، پھر اس پر عمل کرو، اس میں ہی انسانیت کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں اللہ نے کسی کو روک رکھا ہے کہ تم سوچنا سمجھنا نہیں، تم اس پر عمل نہیں کرنا۔
اب تیسری اور آخری جگہ سورہ صاد اور اس کی آیت نمبر 29 38 کی 29، یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ دیکھیے اس روایتی ترجمے سے بھی بات بہت واضح ہے کہ اللہ نے کتاب جو نازل کیا ہے وہ ایک تو مبارک کتاب ہے، اور وہ مبارک کیسے ہوگی کہ آپ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کے کلام کے سہارے اس کو سمجھنا، اس کی آیات پر غور نہیں کرنا۔ جو کتاب نازل کیا ہے یہ مبارک ہے اور اس کی آیتوں پر غور کرنا ہے، اس کی آیتوں سے ہی غور کرنا ہے، غیر اللہ کی آیتوں سے نہیں۔ اور ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ تو نصیحت کون لوگ لیتے ہیں؟ جو عقل مند ہوتے ہیں، جو بیوقوف ہوتے ہیں، جو اندھے تقلید پرست ہوتے ہیں، جو باپ دادا کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اس طرح سے چلتے کہ دنیا ایسے چلی اس لیے ہم بھی ایسے چل رہے ہیں، جو اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے مسلک والے ایسے ہی ہیں، جو اس لیے چلتے ہیں کہ ان کی فقہ میں یہ بات ہے۔ تو یاد رکھیں وہ لوگ قرآن کی نصیحت کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ عادی ہو گئے ہیں اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ سے سمجھنے کے، شرک سے سمجھنے، اور شرک وہ غلطی ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ بات کیا کر رہا ہے کہ کتاب انزلناہ، کتاب ہے ہم اسے سامنے لائے ہیں، الیک کا تمہاری طرف، مبارکن بابرکت ہے، برکت والا ہے۔ برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ ہر انسان اپنے اپنی ہدایت لے لیتا ہے جو اسے اس کتاب سے ملتی ہے، کوئی کسی حالت میں ہو، کسی کیفیت میں اس کی رہنمائی اس میں موجود ہے۔ یعنی اس میں حکمراں طبقے سے لے کر عام عوام تک کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ صدر، وزیر اعظم یا بادشاہ جو ہدایت لے گا وہ عام عوام اس ہدایت کو لے کر کیا کرے گی؟ کیونکہ وہ تو احکامات نہیں نافذ کر رہے، اس کے لیے الگ احکامات ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدانوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح موچی، دھوبی اور نائی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں، اس کتاب میں ہر ایک کی ہدایت موجود ہے، اسی لیے اس کو بابرکت کہا گیا کہ ہر انسان اپنے حالات، اپنی کیفیت کے مطابق ہدایت لے لیتا ہے، پھر بھی یہ کتاب بچی ہوئی کسی کے لیے کم نہیں پڑتی۔ تو یہ کتاب اللہ اسے سامنے لائے تمہاری طرف، بابرکت ہے، لیدبروا آیاتی، اس کے لیے جو تدبر کرتے ہیں اس کی آیتوں میں، جو غور و فکر کرتے ہیں اس کی آیتوں کے ذریعے، جو اس قرآن کی آیتوں سے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بولے تذکر اولو الالباب، اور یہ تمہاری یاد دہانی ہے اے مغز کے قوت والوں، یعنی اے عقل مند لوگوں۔ تو یہ عقل مند لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، جو کم عقل ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن تو عربی زبان میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری زبان میں ہے نہیں تو ہم کیسے ہدایت لیں؟ تو دراصل یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ اگر عقل مند ہوتے، تھوڑی سی عقل استعمال کرتے ہیں تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس لفظ کی کیا معنی ہے۔ قرآن اپنی بات کو پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے، مختلف انداز میں بتاتا ہے، ایک ہی بات کو بار بار بتاتا ہے۔ اس کو اللہ نے تصریف آیت بھی کہا ہے کہ آپ اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق اس آیت سے سمجھ لیں گے، کسی جگہ آپ کو نہیں سمجھ میں آنا تو دوسری جگہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اور صلاۃ اللہ نے اسی لیے روزانہ 2 وقت رکھا کیونکہ صلاۃ میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے اکٹھے۔ یقینی سی بات ہے کہ مختلف شخص مختلف ذہن رکھتا ہے، ہر ایک کا سوال آتا ہے، اس کے مطابق اس کے سامنے جواب آ جاتا ہے، تو ہر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اقیموا الصلاۃ کہا ہے کہ صلاۃ پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ نے کہیں بھی اقرأ الصلاۃ نہیں کہا، صلاۃ پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ کتاب جو ہے یہ بڑی بابرکت ہے، تمہاری طرف یہ ہم سامنے لائے ہیں، اس کی آیتوں میں تدبر کرنے کے لیے ہو، تاکہ یہ عقل مند لوگوں کے لیے یاد دہانی بن جائے۔ تو یہاں سے بھی آپ کو واضح کر دیا کہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تدبر کیے آنکھ بند کر کے قرآن کو بھی مان لو، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تدبر کا حکم دیتا ہے کہ تدبر ہے کیا؟ سوچنے سمجھنے کا نام۔ اب اس کے ہر احکامات کا جائزہ لیں، ہر حکم کا جائزہ لیں، وہ آپ کے اپنے مفاد کے لیے، اللہ کے اس میں کوئی مفاد پوشیدہ نہیں۔ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ اپنی نعمتیں کسی کے لیے بند نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ یہ شخص اللہ کو نہیں مان رہا لہٰذا یہاں روزگار نہ دیا جائے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کیونکہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے لہٰذا یہاں کی زمینیں اناج نہ اگائیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے ہر ایک شے کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا۔ تو اس کے پیمانے مقرر کر رہے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ویسا ہی ہوگا۔
چاہے آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو مان کر اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے سوچ سمجھ کر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب آ جاؤ گے اگر تم مومن رہو گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو 700-800 سال مسلمانوں کا اقتدار بتایا جاتا ہے وہ قرآن پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ جب قرآن چھوڑا، جہاں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ شروع کر دی، صلاۃ کو نماز بنا دیا، زکوٰۃ کو 2.5% ٹیکس بنا دیا، حج کو ایک گھومنے کی جگہ بنا دیا، شام کو بھوکا پیاسا رہنا بنا دیا، تو وہ تمام احکامات ہی ختم ہو گئے، اس کی غرض و غایت، اس کی حکمت ہی ختم ہو گئی، اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو آپ کو وہ نتیجہ کیسے ملے گا جو اللہ دینا چاہتا ہے؟ جب آپ اس کی آیتوں میں تدبر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے کہ یہ کس لیے حکم ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہیں کرنے کے نقصانات کیا ہیں، عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے، جب جا کر آپ اسے سمجھ سکیں گے۔ جب آپ اس کے کردار کو اپنائیں گے تو آپ با کردار افراد بنیں گے، ایک بہترین معاشرہ قائم ہوگا، اچھی معیشت قائم ہوگی، مثالی ریاست قائم ہوگی جہاں سلامتی والا نظام نافذ ہوگا، جس کی اللہ نے چاہت کی، جو اللہ نے پسند کیا ماننے والوں کے لیے۔ تو امید ہے ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ میں نے ایک لفظ کو بھی سمجھا دیا، جملے میں بھی بتا دیا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو، کوئی ذہنی خلش ہو، کوئی بات چبھ رہی ہو، تو آپ اپنا سوال آیت کے حوالے سے کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ اس سوال کا تعلق انہی آیتوں سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سوال کچھ اور کر رہے ہو، ان آیتوں میں اس کا جواب ہی نہ ہو۔ السلام علیکم۔